اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں غربت میں آزمائے نا تو ہم پاس ہو سکتے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمارت کے اندر نہ ہمارا امتحان دے. عمارت کے اندر امتحان پر پورا اترنا بہت مشکل ہے. غربت میں امتحان پر پورا اترنا بڑا آسان ہے. 104 ڈگری کا بخار ہے تو آدمی کیا کہتا ہے ہائے اللہ. ہاں کروٹ بدلتے اللہ. اللہ فراموش کب ہوتا ہے؟ وہ غریب کو تو ہر وقت اللہ یاد آتا ہے. وہ تو اللہ کی یاد سے کبھی بے خبر ہو ہی نہیں سکتا. مظلوم ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. غریب ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. مفلس ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غربت میں آزمائے, مال میں ہمیں نہ آزمائے. اگر مال دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے. گلستانی بوستان کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ایک سائل کسی کے دروازے پر گیا. شام کا وقت تھا. دستک دی. گھر والا آیا. دروازہ کھولا, پوچھا کیا ہوا جی؟ اس نے کہا میں غریب ہوں, محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں, میرا کچھ سوال ہے. وہ کہنے لگا ہٹا کٹا ہو کر کام نہیں کرتے, بھیک مانگتے ہو, کتنی بری چیز ہے, یہ کام کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ میں آیا نہیں, مجھے بھیجا گیا. میں آیا نہیں, مجھے بھیجا گیا. اس نے کہا وہ تجھے کس نے بھیجا؟ اس نے کہا جس نے آپ کو مال دیا. اگر اس نے آپ کو مال نہ دیا ہوتا, مجھے غریب نہ کیا ہوتا, تو میں کبھی آپ کے دروازے پر نہ آتا. وہ حضرت عارف کھڑی فرماتے نا, مانگت کو لوں منگن والا رے ہمیشہ خالی. اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. جو خود مانگتا ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ اس نے کہا میں آیا نہیں, مجھے بھیجا گیا. کیسے بھیجا؟ اگر تیرے پاس مال نہ ہوتا تو میں دروازے پر نہ آتا. اگر میں ضرورت مند نہ ہوتا تو بھی میری حالت نے تیرے دروازے پر لا کھڑا کیا, اور تیرے دروازے پر اس لیے آیا کہ تجھے اللہ نے مال دیا ہے, مجھے اس نے غریب کیا. تو یہ اللہ کا کرم ہے تجھ پر. اس نے کہا کمال کی بات ہے, اس میں اللہ کا دخل ہے. وہ صبح سے شام تک محنت میں کرتا ہوں, آرام کو میں قربان کرتا ہوں, اس میں اللہ کا دخل کیا؟ میری اپنی کمائی دولت ہے. آج کل بھی امیروں سے پوچھے تو یہی کہتے ہیں. ہاں تو اس نے اس کو دھکا دیا, بس چل چل یہاں سے نکل. خیر یہ ہوا کہ وہ مایوس ہو کر واپس جاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ مولا دیکھ رہا ہے نا, اگر تو نے مجھے محتاج نہ کیا ہوتا نا تو میں دھکے نہ کھاتا. اگر اس کو تو نے مال نہ دیا ہوتا تو میں اس کے دروازے پر کبھی نہ آتا. ہمیشہ ہمارے یہاں لوگ گاؤں کے ہاتھوں میں وہ لسی لینے کے لیے جاتے ہیں پڑوسیوں کے یہاں. تو کس کے یہاں جاتے ہیں؟ جن کے یہاں ہوتی ہے. کبھی پھڑیاں لینے کاروی کا تو وہ گیا لسی لے لیا, دودھ لے لیا. جن کے پاس ہوتی ہے انہی کے پاس جاتے ہیں. اب وہ واپس لوٹ گیا. اس کی بیوی نے اسے کہا کہ تو نے زیادتی کی ہے, غلط کی ہے, اس کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے تھا. اس نے کہا نہیں, یہ خواہ مخواہ کے لوگ ایسے کرتے ہیں. اتفاق ایسے ہوا کہ اتفاق سے جناب اس کے جتنا کاروبار تھا سارے کا سارا تباہ و برباد ہو گیا. اس کی اولاد بچے تھے, وہ سارے ایک عجیب قسم کا طوفان بیماری آئی, بچے مر گئے, مال تباہ ہو گیا, طوفان آیا, مکان گر گئے. اب اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. بیوی اس کو کہتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہم پر افتاد آئی ہے نا, یہ اس بندے کی وجہ سے تو نے کہ سائل کو
اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ اما السائلہ فلا تنہر، اے محبوب اپنے سائل کو کبھی نہ چھڑکیں۔ اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں کالم کو مانگنے کے لیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے، حسن اخلاق کے ساتھ اچھا جواب اس کو دے دیں، بھائی میرے پاس نہیں ہے۔ تو اب اس نے سائل کو جب جھڑکا نا تو اب بیوی خامد رہ گئی، باقی تو کچھ بچا ہی نہیں۔ بیوی کہنے لگی میں سمجھتی ہوں کہ مزید میں تیرے اس ابتلا میں شامل نہیں ہونا چاہتی، مجھے مہربانی کر تو طلاق دے دے۔ وہ بیچارہ خود پریشان تھا کہ میں ایک کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھی، دوسری کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ اس نے کہا جی بسم اللہ، بیوی کو چھوڑ دیا۔ اب جس شہر میں وہ ایک رئیس بن کر گزارا کر رہا تھا، اب اس شہر کے اندر ہاتھ کیسے پھیلائی؟ اپنا شہر چھوڑ دیا، دوسرے شہر میں چلا گیا کہ جہاں لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں کو بھیک مانگوں کچھ کروں تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ دوسرے شہر میں گیا، مانگتے مانگتے اسی اسرا میں تقریباً کو 10 15 20 سال اس کو گزر گئے، بس بیکاری رہا۔ بھیک مانگتے مانگتے کسی دوسرے شہر میں گیا، کسی آدمی نے کہا کہ یہاں ایک آدمی نیا آ کر آباد ہوا ہے ہمارے گاؤں میں، بڑا رئیس ہے، بڑا مالدار ہے، اور 24 گھنٹے اس کا لنگر چلتا ہے، بے شمار غریب مسکین جاتے ہیں، ہر وقت اس کا لنگر ہے، بڑی خدمت کرتا ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا مانگنے کی ضرورت نہیں، اس کے دروازے پر جا، ہو سکتا ہے کہ یک مشت تجھے وہ اتنا دے دے کہ تو پھر اپنا کاروبار کر سکے۔ اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ جا کر شام کا وقت تھا، اس کے دروازے پر دستک دی، وہ بیوی خاوند بیٹھے دسترخوان بچھایا کھانا کھا رہے ہیں۔ جب دستک سنی تو اس نے کہا شام کا وقت ہے، یقیناً کو بھوکا ہے۔ اس نے پورے کا پورا کھانا جتنا وہ پروسا ہوا تھا سارے کا سارا مجمع میں رکھا اور سیدھا باہر چلا گیا۔ بیوی کہنے لگی بھائی اتنی بھی سخاوت اچھی نہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچوں کے لیے کچھ رہنے دے۔ اس نے کہا کہ بچوں کے لیے ہمارے یعنی مطلب ہے کہ شفقت پدری کے اندر گنجائش ہے، لیکن اگر سائل ناراض ہو کر چلا گیا اس کا کوئی علاج نہیں۔ خیر وہ پورے کا پورا مجمع اٹھایا، بیوی سے کہتا ہے کہ ایسے کرو کہ تم سارا جا کر اس کو دے آؤ۔ اب بیوی مجمع اٹھا کر دروازہ کھولتی ہے تو اچانک وہ 10 15 برس کا پہلے کا منظر اس کی نظر کے سامنے آتا ہے۔ چیخ مارتی ہے، بے ہوش ہو کر گرتی ہے۔ وہ کھانا وانا تو سارا ضائع ہو گیا جناب، بیوی بے ہوش ہوگی۔ اس کی چیخ سنی تو خامد دوڑتا ہوا گیا، اس نے جا کر کو پانی وانی چھڑکا، اس کو ہوش میں لایا کہ اللہ بیگم کیا بات ہے، تم اچانک یہ کیا ہوا؟ تو بیوی کہتی ہے کہ یہ جو سائل ہے تم اس کو جانتی ہو، تم اس کے جانتے ہو، دیکھتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا کون ہے۔ اس نے کہا یہ وہی ہے جس کو تیرے دروازے سے جھڑک کھا کر آیا تھا، جھڑک کھا کر آیا تھا، یہ وہی ہے۔ اب وہ آدمی بولا، اس کو کہنے لگا کہ آپ اس کو تو پہچان لیا، یہ جو جھڑک کھا کر ہے اس کو نہیں پہچانا، یہ تیرا خاوند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی، اس کا مال بھی ادھر شفٹ کیا، اس کی بیوی بھی اس کو دی، اس کا مال و متاع بھی اس کو دیا، اب اس کو در در کا بھکاری بنا دیا۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے